تعجب ہوا یہ جان کر اس دور جہالت میں خاموش سے رہتے ہیں اب آگاہ مزاج لوگ۔ تمہارا دین مشکل ہے میرا آسان رہنے دو، خدا را شیخ مجھ کو فقط انسان رہنے دو، کہانی قصہ گو مجھ کو جہنم کی سناؤ مت، خدا کی رحمتوں پر تم میرا ایمان رہنے دو۔ طویل غلامی انسان سے آزادی کا احساس بھی چھین لیتی ہے۔ بارش پھولوں پر بھی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کچرے پر، مگر بارش کے بعد کچرا اپنی صفت کے مطابق بدبو دیتا ہے اور پھول خوشبو۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص اتنا برا نہیں کہ وہ شیطان ہو، اور کوئی بھی شخص اتنا اچھا نہیں کہ وہ فرشتہ ہو۔ تو درگزر کرنا سیکھیں، محبت کرنا سیکھیں اور معاف کر دینا سیکھیں۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے، صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ کبھی کبھار اپنوں کو چیزوں کا تحفہ دینے کی بجائے انہیں معافی کا تحفہ دیا کریں۔ کئی سالوں سے اپنے دل میں سنبھال کر رکھی گئی ان کی وہ غلطیاں دل سے معاف کر دیا کریں تاکہ دلوں کو سکون کا تحفہ مل سکے۔ یہ کوئی خاص کر کے بد دعا نہیں، بلکہ جو والدین غیر ارادی طور پر اولاد کو غصے کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں، لہٰذا ویسے تو اولاد کے لیے بد دعا کرنی ہی نہیں چاہیے اور برے الفاظ سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کا وقت ہو اور آپ کے وہ الفاظ قبول کر لیے جائیں، پھر آپ کی اولاد کے لیے مشکل کا سبب بنے۔ میں نے اس طیاروں کی سرزمین پر اتر کے دیکھا تو بھید پایا، بشر مسافر، حیات صحرا، یقین ساحل، گمان سمندر۔ روح کچھ بھی ہو ہمیشہ اداس رہے گی، کیونکہ یہ دنیا اس کا عارضی ٹھکانہ ہے۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہوتا ہے، ورنہ اس دنیا میں ایک ایک نام کے ہزاروں اور لاکھوں انسان موجود ہیں۔ اچھے لوگوں سے اللہ امتحان بہت لیتا ہے پر کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے لیکن کبھی ساتھ نہیں دیتا۔ کپڑے انسان کی جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ لوگ کبھی نہیں بدلتے، دراصل ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے یا پھر انہیں کچھ اور انٹرسٹنگ مل جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان میں ڈال کے محبوب چیز اور درست چیز کے چناؤ کا موقع دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اچھائی کی رمق باقی ہے، ابھی سیدھا راستہ ہمارے قدموں سے مایوس نہیں ہوا۔ سیدھے راستے کی خود سے لگی یہ امید نہیں توڑنی چاہیے، ایک طرف سے رزق نہیں آئے تو کسی دوسری طرف سے آ جائے گا، اتنا تو اچھائی کی طاقت پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سب سے مشکل عورت وہ ہے جو اپنے کردار میں مضبوط ہو اور روشن دماغ، مثبت سوچ اور مضبوط اعصاب کی حامل ہو۔ ایسی عورت کو اپنی سوچ کا تابع کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ عورت کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہے، وہ جب بھی کسی سے ناجائز تعلق استوار کر کے اپنی عزت کسی مرد کے حوالے کر دیتی ہے تو وہ بے وقت ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ چاند کی طرح بنے، ٹھنڈے اور پرسکون، کہ جو آپ کی طرف دیکھے وہ پرسکون ہو جائے اور جو آپ کی سنگت میں چند لمحے بتائے وہ اپنا سٹریس بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ گرو تو ساتھ گرے شان شہ سواری بھی، زوال بھی آئے تو پورے کمال میں آئے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے، سلامتی ہو تمہارے صبر کا بدلہ تو آخرت کا گھر کیا ہی خوب ملا۔ سورۃ الرعد۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے
انہیں ہمیشہ یہی لگتا ہے آپ کا لگایا ہوا ہر سٹیٹس انہی کے لیے ہے۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ زندگی میں ایک دوسرے سے موازنہ مت کریں۔ موازنہ آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے اور یہیں سے حسد جنم لیتا ہے۔ آسمان پر پہلا گناہ موازنہ کرنے سے ہی تو ہوا جو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو انہیں منا لیا کرو، مطلبی اور خود غرض لوگ چھوڑ جائیں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرو۔ کہتے ہیں انتقام وہ ڈش ہے جس کو جتنا ٹھنڈا کر کے پیش کیا جائے اتنا بہتر ہوتا ہے۔ کوئی دوسرا ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ رہ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ سیانے کہتے ہیں ہر دروازے پہ منت اور منت نہیں چلتی، کچھ در بڑے مست ہوتے ہیں، مرضی سے کھلتے ہیں، بس اس در پر اپنے نام کی عرضی لگا کے آ جاؤ، در والے کی نظر پڑی تو پکار لے گا، من چاہا تو عنایت بھی کر دے گا۔ پڑے نہ رہنا، خود کو بھکاری نہ بنانا، بھیک سے پیٹ پلتا ہے دل نہیں۔ جن کے دل ویران ہو جاتے ہیں ان کے پاس اللہ کی محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ان کے لیے دنیا ایک جیل کی مانند ہوتی ہے جس میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں اور ہر وقت اس جیل سے آزاد ہو کر اپنے اللہ سے ملاقات کے شوق میں ہوتے ہیں۔ ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا تمہارا ہم سفر، میرا زوال ہے اس کے کمال کا حاصل، میرا زوال تو میرا زوال ہے بھی نہیں۔ جون ایلیا۔ دار چینی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکتی ہے۔ اس کا صرف ایک چٹکی پاؤڈر شہد میں ملا کر کھا لیا جائے تو یہ ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ نماز قیام و قعود کا نام نہیں بلکہ تمہارے خلوص اور اس کے ذریعے خداوند عالم کی رضامندی کے حصول کا نام ہے۔ جن کے پاس بیٹھنے سے غم ختم ہو جائیں اپنا آستانہ وہیں بناؤ اور انہی کے ساتھ بسر کرو۔ میں بھٹکتا ہی رہا درد کے ویرانے میں، وقت لکھتا رہا چہرے پہ ہر پل کا حساب۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا سفر کتنا تنہا ہو جائے، زہریلے لوگوں کو کبھی بھی اپنی زندگی میں دوبارہ مت بلائیں۔ مومن کے ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دیکھتا اور نا امیدی کے ہزار اسباب کے باوجود امید اور آس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا اللہ پاک اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دے گا جس سے وہ داخل ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔